مردار چاروں کا بریک اپ ادما شمار وحشت کرنے پتران بو گئے چونکہ وفاقی حکومت چیزیں اتحادی جماعت کے استان ہم وفاقی حکومت چی علیحدگی کا مکمل طورا اعلان نہ ہوتا بلے وزارت اللہ چونکہ ایم کیو ایم ہے تو بی این پی ہم شدید ناراض ہیں آئیے ششنقات نبوت ہیں دو بی این پی اس طرح بعض تنقید بو گئے تو سینٹرل کمیٹی لوٹائیں تھا چونکہ آئیے ایک ترمیمی بل ووٹم داتا تو آگاہ سنسد ہے کہ جمہوری پارٹی ہیں جمہوری جماعتیں تو یہ قانونی شکلی دیا بودے تو معاشی میں حمایت کو تھا پتران بر جائیں میرے کو نمازداری کرنے گئے عبدالمتین اقوام زادہ صاحب جماعت اسلامی سینئر رہنمائی آئی ایم گیشنگ پتران کریں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. قنزہ صاحب بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں شریک ہیں. قنزہ صاحب ایک اہم بل پارلیمنٹ میں لایا گیا سینیٹ اور قومی اسمبلی میں چونکہ پہلے جو ہے وزیر اعظم میں صدر اپنی صوابدیدی اختیارات سے جو ہے آرمی چیف کی توسیع کرتے تھے لیکن سپریم کورٹ نے ایک اہم فیصلہ دے دیا ایک آئینی کرائسس کو ختم کر دیا تو اب جو ہے اس کو قانون کا حصہ بنایا گیا ہے اس پہ قانون سازی کی ہے تو اس کے باوجود جماعت اسلامی نے اس ایکٹ کی جو ہے حمایت کیوں نہیں کی ہے اس کی ووٹنگ کا بائیکاٹ کیوں کیا؟ ویسے دیکھیں پاکستان میں اس وقت جتنے مشکلات ہیں ہمارے 22-23 کروڑ عوام جس مشکل کی زندگی گزار رہے ہیں اس میں تو قانون سازی جو ہے وہ عام آدمی کے لیے ہونی چاہیے نا. جو ادارے ہیں ان اداروں کے اندر اس وقت ایک تفریش والی صورت ہے اور بات بن نہیں پاتی ہے نا. ہر ادارہ اپنے اس دائرے سے جو آئین نے اس کے طے کیا ہے اس سے وہ اضافی خواہشات اور اضافی اختیارات کا طلبگار ہے. تو یہ تو خیر ایک سمبولک وہ ہے علامتی وہ ہے ارجیب کا لیکن مسئلہ تو اس پورے ادارے کا ہے کہ جو اپنے حدود میں نہیں رہ پاتے ہیں اور جس کی وجہ سے پارلیمنٹ بھی مشکل میں ہے اور عدلیہ بھی ایک مجموعی طور پہ ایک مشکل محسوس کر رہا ہے. تو ہم نے تو ایک اصولی اسٹینڈ لیا ہے کہ ملک کو چلانے کے لیے جو آئین ہے اس کے اندر ایک اصولی طور پہ سب کے اپنے اپنے اصول طے ہیں اور اگر ان اصولوں میں ایک ترمیم کی یا اس میں ضرورت ہے تو اسے عام آدمی کے لیے یا معاشرتی بہتری کے لیے ہونا چاہیے. جب آپ قانون سازی کو بھی اٹھا کے افراد سے لنک کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں تو ہم پہلے سے پاکستان میں مشکل صورتحال سے دوچار اس طرح کے سوچ اور اس طرح کے اقدامات سے ظاہر ہے کہ مشکلات میں اور اضافہ ہوتا ہے. کوئی ریلیف اور اچھائی کا رویہ جو ہے وہ پنپ نہیں رہا ہے. تو لیکن جو ایک اہم اتحادی ہے پاکستان تحریک انصاف وفاقی حکومت میں جو اپوزیشن میں بلوچستان بی این پی تو سردار صاحب جو ہیں ایک بہت بڑے لیڈر ہیں لیکن اس نے بڑی جو ہے سمجھداری کر کے اس پہ ووٹ تو دے دیا ہے تو اس پہ تنقید بھی ہو رہی ہے کیونکہ اس نے اپنے 6 نکات وفاقی حکومت کو پاکستان تحریک انصاف کو پیش کیے ہیں تو اس کے باوجود اس نکات کے باوجود انہوں نے ووٹ کیا وفاقی حکومت میں جو آرمی ایکٹ بل پر. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بی این پی جیسے سیاسی جماعت کر سکتی ہے تو اس میں نیشنل پارٹی یا پختونخوا میپ یا جماعت اسلامی یا جمعیت جو ہیں اس کے لیے کیا مشکلات تھی؟ ایک تو جمہوری عمل ہے. ویسے تو بی این پی کا حق ہے ظاہر ہے کہ وہ کولیشن پارٹنر ہے اور انہیں کھل کے جو ہے ساری چیزوں کے متعلق اپنی رائے دینی چاہیے. یہ ایک ہمارے سیاست کا مشکل ہے کہ حکومت میں بیٹھ کے بھی آپ اپوزیشن کا کردار ادا کرتے ہیں یا اسی طرح کے بیانات دیتے ہیں جو لوگوں کے جذبات کے مطابق. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان میں ایک سیاسی چپکلش ہے جس میں یہ واقعہ ایک اضافہ ہے. اس چپکلش سے عام آدمی کو کوئی سہولت نہیں مل پاتی ہے. فوج بھی ہمارے لیے احترام رکھتا ہے, عدلیہ قابل احترام ہے, پارلیمنٹ اور سیاستدان جو ہے اور میڈیا ان کے دائرے طے ہے, لیکن ظاہر ہے کہ ابھی کسی صدی میں پچھلے 50 یا 60 سال کے بعد ہم 73 کی آئین پہ نہیں کر پاتے ہیں. تو کیوں نہ ایک اوپن مکالمہ ہو, ایک بحث ہو اور ایک اچھائی کے نتیجے میں کوئی راستہ بن جائے, بجائے اس کے کہ وقتی ضروریات اور مسائل کے نتیجے میں اس طرح کے اقدامات جہاں لوگ سیاسی طور پہ مجبور ہوتے ہیں. ہمارے ہاں ایک ظاہر ایک نئے عمرانی معاہدے کی ضرورت ہے. اگر وہ عمرانی معاہدہ نہیں ہوگا اس کے اندر سب لوگوں کی ضروریات اور ان کے کلچر اور ہمارے ہاں تو ظاہر ہے کہ طبقات ہے, جوانوں کا ایک بڑا طبقہ ہے, خواتین کا ہے, بچوں کا ہے, پاکستان میں اقلیت ہے, پاکستان میں 4-5 اکائیوں پر مشتمل الگ الگ لوگ رہتے ہیں. اگر ان کے لیے اچھائی نہیں ہوگی, ان کے لیے کوئی راحت اور اطمینان نہیں ہوگا
تو جس طرح کی چپکلش اس وقت ہے اور اس کے نتیجے میں مزید خرابی اور مزید بدترقی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اس کا صلہ یہ ہے کہ عام آدمی کی زندگی مشکل ہوتی جا رہی ہے. یعنی پی ٹی آئی کی حکومت سے یہ امید تھی، چاہے بی این پی اس کے ساتھ ہو یا کوئی اور پارٹی ساتھ ہو، کہ عام آدمی کے لیے ریلیف آئے گا، اس کے لیے قانون سازی ہوگی. جو بنا بنایا ایک جمہور کا نظام ہے اس سے ہم تھوڑے سے بہتر پوزیشن میں ہوں گے، لیکن وہ اپنا وقت ان نان ایشوز پہ ضائع کر رہی ہے. یہ قوم کا ایشو نہیں ہے کہ کسی فرق جو ہے وہ 6 مہینے توسیع کرے یا نہیں کرے، آئینی ترمیم کے ذریعے کرے یا ویسے کرے، وزیر اعظم اپنا صوبائی اختیار استعمال کریں. لوگوں کا تو ظاہر ہے کہ اس وقت بھوک مسئلہ ہے، جہالت مسئلہ ہے اور بدامنی مسئلہ ہے. دیکھیں اس وقت بلوچستان میں پچھلے 3-4 دنوں سے بہت شدید بارشیں اور برفباری ہے. اللہ کی رحمتوں کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کے لیے مشکلات ہے. مجھے نہیں معلوم کہ وفاقی حکومت تو کوئی ادارہ اس پہ ایکٹیو ہے، نہ کہیں نظر آیا ہے انہوں نے کوئی کارنامہ کیا ہے. مہنگائی جس طرح بڑی ہے، کراچی جتنا بڑا شہر جس کے لیے کوئی میگا پروجیکٹ اور کوئی میکانزم نہیں ہے. یہ جو بڑے بڑے ایشوز ہیں جس پہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی قوم کو ایڈریس کریں، انہیں ریلیف دیں، تو اس کے نتیجے میں خرابی ہوگی. ٹھیک ہے سر، لیکن تو آپ کہہ رہے ہیں جو ملک میں جو ہے بہت سارے شعبوں میں کرائسس موجود ہیں، اور معاشی کرائسس ہو یا سیاسی مسائل ہوں، تو یہ تو موجود ہے، لیکن جو حکومت کے اپنے اتحادی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، خاص طور پر ایم کیو ایم پاکستان نے کل جو ہے اس کی سربراہ نے اپنے وزارت سے علیحدگی کا اعلان کر دیا. آج اسد عمر صاحب بھی اس کے ساتھ ملے، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ اپنے استعفے کے فیصلے پر قائم ہیں. تو اعلان کیا یہ پاکستان ایم کیو ایم متحدہ قومی ملک پاکستان، ان کی جو سربراہ قائد مقبول صدیقی صاحب، انہوں نے کہا اپنی وزارت سے استعفیٰ دے دیا. آج ملاقاتیں ہوئی لیکن وہ جو ہے اپنے استعفے پر قائم ہے. اسی طرح بی این پی کے بھی کچھ خدشات ہیں. تو جب حکومت کافی شعبوں میں ناکام ہے، تو آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ وہ اتحادی بھی اپنے آپ کو علیحدہ کر لیں؟ کیونکہ حکومت موجودہ وفاقی حکومت پاکستان تحریک انصاف کی وہ صرف 10 ووٹوں کے فرق سے قائم ہے. اگر یہ علیحدہ ہو جائیں تو حکومت جو ہے درام کی طرح گرے گی. ایسے اللہ کرے نا کہ ایم کیو ایم کو تھوڑی سی عقل آ جائے اور وہ حکومت سے علیحدہ ہو جائیں. وہ علیحدہ تو نہیں ہوں گے، چاہے وہ سابقہ ایم کیو ایم ہے یا اس وقت جو لوگ اس میں ہیں. ایم کیو ایم کا تو پچھلے یہی رہا ہے نا، وہ کراچی عوام کی نمائندگی بھی نہیں کر پاتے ہیں، اس مینڈیٹ کا حق بھی ادا نہیں کرتے ہیں، اور ریلیف بھی لوگوں کو نہیں دیتے ہیں، اور مسلسل حکومتوں میں بھی رہے. لیکن بہرحال یہ تو چاہے ایم کیو ایم ہو یا پی این پی ہو یا کوئی اور اتحادی ہو، ان کا سیاسی حق ہے. اگر ان کے پاس مینڈیٹ ہے تو انہوں نے اپنا فیصلہ خود کرنا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سوسائٹی کو جو اس وقت ضروریات ہے، وہ ضرورت پی ٹی آئی اور اس کی مرکزی حکومت اور صوبائی حکومتیں پوری نہیں کر رہی ہے. ہم 21ویں صدی میں ہیں اور قانون سازی پہ اتفاق رائے پیدا کرنا دنیا میں اس وقت کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمیں حیرت ہے کہ ہم سیاسی طور پہ بالغ نظری کا مظاہرہ نہیں کرتے ہیں. ہمارے ادارے بھی جو ہے اس ٹائم پہ نہیں چل رہے ہیں جس پہ چلنا چاہیے. دیکھیں اگر عدلیہ ٹھیک ہو جائے، اگر فوج اپنے دائرے میں رہیں، اگر سیاستدان اور پارلیمنٹ کردار ادا کریں، اگر میڈیا متوازن ہو جائے، تبھی ہم آ سکتے ہیں عام آدمی کی سہولت کے لیے، اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے. اس وقت تو یہ لوگ خود آپس میں گتم گتا میں ہیں، اور اس کی مسائل کی وجہ سے عام آدمی کے لیے ہر دن دوسرے دن سے زیادہ مشکل اور زیادہ اذیت اور زیادہ سخت ہوتا ہے. تو میں تو کہتا ہوں نا، سیاستدانوں کو یا ہمارے حکومتی پارٹی ہو یا اپوزیشن ہو یا اداروں کے لوگ ہو، انہیں سوچنا چاہیے کہ اگر اس معاشرے میں ان کے پاس مینڈیٹ ہے یا اس معاشرے میں ان کے پاس عزت ہے، تو کیوں اپنے عوام سے محبت نہیں کرتے ہیں؟ ان کے لیے کیوں قانون سازی نہیں کرتے ہیں؟ ان کے لیے کیوں سہولیات کے راستے جو ہے وہ نہیں کھولتے ہیں؟ اصل سوال یہ ہے. واقعی کوئی حکومتوں کا بننا اور ٹوٹنا، اتحاد رہنا نہ رہنا، یہ تو ظاہر ایک جمہوری پروسیس ہے. ہر پارٹی اپنے پیش نظر، اپنے مفاد کو یا اپنے مینڈیٹ کو دیکھتی ہے، اس سے جو بھی انہیں سوٹ کرتا ہے اس کے لیے عمل کرتے ہیں. پاکستان میں اگر یہ بہت بڑی کمزوری ہے کہ سیاسی جماعتیں اداروں کی حمایت اور نہ حمایت پہ تقسیم ہوتی ہے. یہ بہرحال ہمارا ایک جمہوری سیاسی المیہ ہے. ہمارے سیاسی قیادت کو بالغ نظری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس منفی اور کمزور رویے سے اوپر آنا ہوگا، تب ہم ایک جمہوری معاشرے کی تشکیل کر سکتے ہیں.
تو آپ کو لگتا ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ ایک بہتر جو ہے معاشرے کی تشکیل کر سکتا ہے؟ موجودہ وفاقت کی پالیسیاں ہیں، مہنگائی کی ذکر آپ نے کیا، بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے، وزیر اعظم خود اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ روزگار دینا حکومت کا کام نہیں ہے، پھر کیسا یہ حکومت جو ہے ایک ایسی معاشرے کی تشکیل کرے گی جس سے جو عوام ہے پاکستان کے اس کو فائدہ پہنچے؟ جی بالکل، یہی تو بنیادی سوال ہے کہ عمران خان صاحب جس نعرے پہ آئے ہیں پچھلے 20 سال جو جدوجہد انہوں نے کی ہے، وہ اس وقت اسٹیٹس کو برقرار رکھنے میں بھی کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں۔ جو کام نواز شریف صاحب کر رہے تھے، اچھے برے جو زرداری صاحب کر رہے تھے، یا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ جس طرح جاگیرداروں پہ مشتمل جماعتیں بیوروکریسی کے گٹھ جوڑ کے ساتھ جو ایک سلسلہ چلا رہے تھے، عمران خان صاحب اس کو بھی نہیں کر پا رہے ہیں۔ انہیں ظاہر ہے کہ چیزوں کو ایڈریس کرنا ہوگا۔ پہلا سال ڈیڑھ ان کا مشکلات کا تھا، لیکن کیوں نہ عوام کے اندر ایک اعتماد کا ماحول پیدا کرنے کے لیے انہیں اپنی قوم کے سامنے کھل کے آنا ہوگا۔ جہاں جہاں ان کی کمی ہے وہاں انہیں اپنے عوام سے، اپنی پارٹیوں سے، اپنے سوسائٹی سے ہیلپ لینے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، ایک فرد جب وزیر اعظم بنتا ہے تو اسے اپنا سابقہ سیاسی رویہ ترک کرنا پڑے گا۔ اب تک وہ اسی رویے میں بات کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے کوئی اس طرح کا کام جو عملاً یعنی اپوزیشن میں جو ان کے تقاریر تھے وہ تو خود ان کے گلے پڑ گئے ہیں۔ جتنے دعوے، جتنے منصوبے، جتنے نعرے وہ پیش کرتے تھے، ان میں سے ایک ادبی پچھلے 1.5 سال میں وہ اسے تکمیل تک نہیں کر سکتے ہیں۔ آیا ان کے پاس ان کو بیوروکریسی نہیں دے رہی ہے، ان کے اپنی ٹیم کے مسائل ہیں، جو اداروں کا ایک دباؤ ہے، چاہے وہ فوج ہے یا عدلیہ ہے یا میڈیا ہے یا باقی جو خفیہ ہو یا ظاہر والے جو بھی اسباب ہو، تو انہیں بطور ایک لیڈر تو کھل کے میدان میں آنا ہوگا۔ اور عملاً تو اس وقت قوم کی امیدیں جو ہے وہ موجودہ حکومت سے ٹوٹ گئی ہے۔ جس طرح کا ایک ذہن تھا کہ وہ کچھ انقلابی تبدیلیاں لا کر پروٹوکول کو ختم کر لیں گے، میرٹ کو بحال کر لیں گے، بیوروکریسی کا جو ایک روب و دبدبہ ہے یا میرٹ کی پامالی ہے معاشرے میں وہ کم ہو جائے گا، اور مہنگائی کے بدے ارزانی آ جائے گی اور عام آدمی کے لیے سہولت ہو جائے گی۔ اس وقت تو عام آدمی مشکل سے مشکل کر رہے ہیں، تو ہمیں پھر سوچنا ہوگا کہ ہم اپنے سیاسی کلچر کو کیسے تبدیل کریں۔ جو اسٹیٹس کو والی سیاست ہے وہ تو اگر عمران خان اور پی ٹی آئی کی قیادت میں بھی فائدہ نہیں دے گی، تو دوبارہ انہی سابقہ لوگوں کو ہمیں بار بار اقتدار میں لا کے آزما کر کے اپنی تقدیر کا اور اپنی قوم کا اختیار دے کر، اسی لیے تو ہم پیچھے جا رہے ہیں نا۔ ہمارے قریبی جو ممالک ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں اور ہم معاشی طور پہ اور معاملات میں کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ صاحب ٹائم نکالن پروگرام میں شریک رہے۔ چاروں کا پتران برچائیں کسانی بریک ہی ادبھت بریک پتہ پتاش میں عزمت ساڑی بھی گیشن کا پتران کریں۔